والوں کو بتلایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک مت کرو، نفع اور نقصان میں، عزت اور ذلت میں، کامیابی اور ناکامی میں، خوشی اور غم میں، صحت اور بیماری میں، موت اور حیات میں، یہ ساری چیزیں اکیلے ایک اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ معراج کے موقع پر جو انعامات ملے، جو تحفے ملے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ اب ایسے جبرائیل کو دیکھ کر تم پہچانو کہ تمہاری اپنی زندگی کا کیا حال ہے، تم اپنے رب کی بڑائی کو کتنا مانتے ہو اور تم اپنے رب کی قدرت پر کتنا یقین رکھتے ہو اور تم اپنے رب پر کے وعدوں پر کتنا اطمینان رکھتے ہو۔ یہ ایمان والوں کو جھنجھوڑنے کی رات ہے اور یہ ایمان والوں کی اپنے زندگی کے اندر گریبان میں منہ ڈال کر اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی رات ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا اور اپنی زندگی میں شرمندہ ہونا اور اپنی زندگی کی بے بسی کا اقرار کرنا اور پھر توبہ کے راستے پہ بڑھنا تاکہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے اور اللہ ہمیں ایمان کامل اور ایمان کا کمال نصیب فرمائے، تاکہ یہ ایمان زندگی کے اندر گناہوں سے بچائے اور زندگی کے اندر غفلتوں سے بچائے اور زندگی کے اندر فتنوں سے بچائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں بہت ساری چیزیں دیکھی، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بتلایا گیا کہ جو دنیا میں بڑے بڑے طاقتور ہوا کرتے تھے اور جن کے تذکرے زمانوں میں کیے جاتے تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کون ہے اور ہم سے طاقتور کون ہے اور ہم سے اثر انداز کون ہے، ان کو اللہ پاک قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو قیامت کے دن جو عذاب دیں گے، جہنم کا عذاب علیحدہ رہا، حشر کے میدان میں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ ان کو اللہ پاک چوٹیوں کا خط دیں گے۔ ایسے بڑے بڑے دنیا کے طاقتور اور ایسے بڑے بڑے دنیا کے پاورفل انسان، اس دن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو چوٹیوں کا خط دیا جائے گا اور انسانوں کی شکل دی جائے گی اور کروڑہ کروڑ اور اربہ ارب انسان ان کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے اپنی نفسی نفسی میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ ہر ایک کے پیروں سے روندے جا رہے ہوں گے اور چیخ و چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے ہم پہ رحم کرو، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، آج ہمارا خط سکیڑ دیا گیا اور آج ہماری جسم کو لپیٹ دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہم تمہارے پیروں تلے چوٹیوں کی طرح پڑے ہیں، ہم کو مت کھود لو۔ لیکن دنیا مجبور ہوگی کھدلنے کے اوپر اور حشر کے میدان میں لوگ ان کو کھدلیں گے، وہ ہر ایک کے پیروں تلے روندے جائیں گے، کیونکہ اس دن موت نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا لیکن موت نہیں ہوگی، اس لیے ان کے مرنے کا سوال نہیں، وہ عذاب میں ہوں گے، وہ ذلت میں ہوں گے، وہ مصائب میں ہوں گے، وہ حوادث کا شکار ہوں گے، لیکن ان کو وہ موت آنے کا سوال نہیں ہوگا، وہ تڑپتے رہیں گے، اور جب وہ ان کی آواز انسانوں کی نکلے گی تو یہ کھدلنے والے اور کچلنے والے دیکھیں گے تو اللہ ان کو پہچانوائیں گے اور یہ ان کو پہچانیں گے، ارے تم ملک کے فلاں تھے اور تم علاقے کے فلاں تھے اور تم زمانے کے فلاں تھے اور آج تمہارا یہ حال ہو گیا، تو کہیں گے ہاں دنیا میں ہم تکبر کرتے تھے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ہم اپنی بات منوا سکیں گے سمجھتے تھے، اس کی سزا ہم کو یہ دی جا رہی ہے، اب آگے نہیں معلوم اور کی سزا میں ہم جہنم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو یہ چیزیں بتلائی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اس بڑے پروردگار عالم کے بندے اور غلام ہونے کے ناطے اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ اس زندگی کے اندر اللہ کی بندگی رہے، بندوں میں تواضع رہے، آپس میں محبت رہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا رہے، یہ نہیں کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے اور بیٹھ کر کوئی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق بھی ہے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اب ان اعمال کو نہیں چھوڑے گا تو ان اعمال کو وہ چھیڑتا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف آپس میں لڑانے کی فکر کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو جھگڑے میں ڈالنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان جدے کے پانی پر اپنا سارا گویا دربار قائم کرتا ہے اور اپنے چیلوں سے اور اپنی ذریت سے پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو ہر ایک اپنے کیے کا ذکر کرتا ہے تو کہتا اچھا بیٹھ جاؤ،
میں نے شراب پلایا بیٹھ جاؤ، میں نے جیب کٹوایا بیٹھ جاؤ، میں نے اس کو برائی کے اندر مبتلا کیا بیٹھ جاؤ۔ اب اس کے بعد ایک کہتا ہے میں نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا اور میں نے میاں بیوی کو آپس میں اختلاف پیدا کرا دیا۔ جب یہ کہتا ہے تو شیطان اپنے تخت سے اترتا ہے اور اپنے ذریت کو چیرتے ہوئے اس کے قریب جاتا ہے، اس کو گلے لگا کر شاباشی دیتا ہے اور کہتا شاباش تم نے وہ کام کیا جو میرا پسندیدہ کام ہے۔ تو آپس کی لڑائی اتنے بڑے فتنے کی چیز ہے اور آپس کے اختلافات اتنے بڑے بگاڑ کی چیز ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب زندگی کے اندر آدمی سچی بندگی پہ نہیں آتا، اللہ والوں کی تربیت میں نہیں رہتا، دین و ایمان کی محنتوں سے اپنی آخرت کے ماحول میں نہیں آتا اور اپنے مرنے کے بعد کے انجام کو سوچنے والی توفیق نہیں ملتی، تو اعمال اپنی طرف ہوتے رہتے ہیں، اختلاف اپنی طرف چلتا، عداوت اپنی طرف چلتی، جھگڑے اپنی طرف چلتے، نتیجے میں اس انسان پر یہ لعنت و پھٹکار آتی ہے کہ اس کی نظر لوگوں کے کیڑے چننے پہ لگ جاتی ہے اور یہ دوسروں کی خرابیوں کو جمع کرنے کے راستے پہ پڑ جاتا ہے، اور جب یہ دوسروں کے کیڑے چننے پہ لگتا ہے تو اس کی زندگی میں اتنے پورے کیڑے آ جاتے ہیں جتنے ایک ایک کی زندگی میں الگ الگ دیکھا۔ اب نتیجے میں اس کی زندگی خباثتوں کا شکار بن جاتی ہے، پھر اس کے اعمال اس کے اللہ کی نگاہ میں بے قیمت بن جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا جس کے دل میں عداوت ہو اور جس کے دل میں کینہ ہو اور جس کے دل میں حسد ہو، اب جب یہ اعمال کرتا ہے تو یہ اعمال اس کے سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتے کہ پھینک دیے جاتے، یہ دعا کرتا ہے، دعائیں معلق لٹکتی رہتی ہیں اور اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ان دعاؤں کو ایسی رہنے دو، آسمان پہ مت آنے دو، جب تک یہ آپس میں مل نہیں لیں گے اور ان کے دل پاک نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک کہ اس کی دعائیں آسمان پہ بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے بنایا تھا کہ امت ایک دوسرے کی غمخوار ہو اور ایک دوسرے کی دلدار ہو اور ایک دوسرے کی ضرورتوں میں کام آنے والی ہو۔ اگر 10,000 امتی ہیں اور ایک امتی پریشان ہے تو 9,999 اس ایک کے لیے غمخوار ہوتے تھے اور اس ایک کی مدد کرنے کے لیے فکر مند ہوتے تھے اور اس ایک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے تھے۔ تو ایک ایک امتی کی حفاظت کرنا ساری امت کا کام تھا اور ساری امت کی حفاظت کرنا ہر امتی کا کام تھا، لیکن آج یہ رخ زندگی سے دور ہو گیا تو نتیجے میں مسجدیں بھر رہی ہیں، حج کو جانے والے لاکھوں مل رہے ہیں، روزے رکھنے والوں کی کثیر تعداد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے آپس کے اختلافات، کوئی خاندان شاذ و نادر مل جائے گا جس کے اندر دل پاک ہو، ورنہ بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے تو بھائی کا بہن سے اختلاف ہے تو کہیں ماں باپ سے اولاد کا اختلاف ہے۔ اب یہ ایسے برائیاں ہیں جو آدمی کی بڑی بڑی نیکیوں کو بھوسا بنا کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی بڑی بڑی دعاؤں کو بے قیمت بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ تو یہ معراج کے موقع پر امت کا عروج بتلایا گیا کہ امت کا عروج اس میں ہے کہ یہ امت اپنے ان صفات پر آئے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور صحابہ کرام کی زندگی میں دکھلایا اور اہل اللہ کا نمونہ قیامت تک کے لیے قائم فرمایا۔ یہ امت اس نہج پر اپنے آپ کو چلانے والی بنے اور ان فکروں پر اپنے آپ کو جمانے والی بنے۔